سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کئی کیسے مزاج ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سفیر پاکستان آپ کی آواز، آپ کی پہچان، آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کا صحیح ترجمان، آف کورس سفیر پاکستان سالہ سال سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، آج بھی پروگرام ہمیشہ کی طرح معلوماتی اور بھرپور ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم نے شامل کی ہے ایک بہت ہی ایکسکلوسیو اور خصوصی ملاقات سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز احمد چودھری صاحب سے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اعزاز احمد چودھری صاحب بہت ہی کونا بخش ڈپلومیٹ ہیں اور سالہ سال سے فارن سروس میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس بار انہوں نے ویسٹ کوسٹ کا دورہ کیا، جہاں ان کی ایک میٹنگ تھی سین فرانسسکو میں، جو کہ ایٹمی تعاون اور استحکام اور حفاظتی سلسلے میں ہر سال ہوتی ہے۔ اس میں شرکت کی ان کے ہمراہ ہمارے ہر دل عزیز سفیر پاکستان جناب جلیل آباد جیلانی بھی تھے۔ ناظرین، انہوں نے جیو سے ایک بہت ہی ایکسکلوسیو ملاقات کی اور اس کی ڈیٹیل آج کے پروگرام میں ہم آپ کو پیش کریں گے اور ایکسکلوسیو انٹرویو۔ اس کے علاوہ انہوں نے سین فرانسسکو میں وہاں کی کمیونٹی سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے، ان سے بات چیت کی، 1-to-1 ملاقات کی۔ بعد ازاں انہوں نے لاس اینجلس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی سے بھی ملاقات کی، جس میں مختلف اداروں کو، مختلف انسٹیٹیوٹس کو، مختلف پاکستانی ایسوسیشن کو انوائٹ کیا اور ان سے بات چیت کی اور بڑے کھل کر بات چیت کی، جس میں آف کورس پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس، ناپا نیشنل ایسوسیشن آف پاکستان، کونسل آف پاکستانی امریکن افیئرز اور مختلف آرگنائزیشن نے شرکت کی اور کمیونٹی کے چیزیں لوگوں کو وہاں انوائٹ کیا گیا تھا۔ بہت کم وقت تھا لیکن بھرپور ملاقات رہی۔ انہوں نے انڈیا تعلقات کے بارے میں بات چیت کی، انہوں نے عزب ضرب کے بارے میں بات چیت کی، انہوں نے موجودہ حالات میں جو پاکستان جو بہت سے چیلنج سے صبر آزما ہے اس سلسلے میں انہوں نے بات چیت کی، اور میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی ملاقات رہی۔ لیکن ان کی پوری اس میٹنگ کا فوکس اس بار پاکستانی امریکن کمیونٹی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے پوری دنیا سے بلینز آف ڈالر بھیجتی ہے، جس سے پاکستان کا خرچہ چلتا ہے، پاکستان چلتا ہے، پاکستان کی معیشت چلتی آگے، اور ہم آپ کے خدمت گزار ہیں، آپ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں بیرون ممالک میں رہ کے۔ تو یہ ساری چیز کا نچوڑ آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آف کورس لوکل گلوبل، جس میں مختلف رپورٹس ہم نے شامل کی ہیں۔ ناظرین، سفیر پاکستان آپ کی خدمت میں ہمیشہ پیش ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کہیں بھی کوئی رپورٹ ہو ہم تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ایک اور ایکسکلوسیو ملاقات میں آپ کی کراؤں گا اسی پروگرام میں، تو اس سے ٹیون آلویز ود سفیر پاکستان۔ ناظرین، اس پاکستان کو آپ تک پہنچانے میں ہماری جو مدد کرتے ہیں اس میں ڈاکٹر سہیل مسعود ہیں، ان کے ادارہ ہیں، ان کی آرگنائزیشن ہے کعبہ فیوژن۔ اس کے علاوہ آف کورس شاہ نواز حلال تندوری ریسٹورنٹ ہے، میزبان حلال تندوری ریسٹورنٹس ہیں، آف کورس اس میں نیکسٹ شیور انشورنس کمپنی ہے، اور دیر سو مینی ادر ہڈن گروپ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی سفیر پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے میں رہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ایکسکلوسیو ملاقات سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز احمد چودھری سے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ۔ Tahura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at tahura.com. میرا نام سہیل مسعود ہے، میں کعبہ فیوژن کا سی ای او ہوں۔ کعبہ فیوژن کے 3 آفیسز ہیں، لاس اینجلس میں، نیو جرسی میں اور ڈیلس میں۔ ہم لوگ مریضوں کو گھر پہ انٹراوینس دوائیاں اور نرسیں بھیجتے ہیں۔
ہم ہر طرح کی بیماریاں ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن مین ہمارا جو فوکس ہے وہ نیورو مسکولر ڈیزیزز ہیں، جس میں انٹراوینس امیون گلوبولن استعمال ہوتی ہے۔ وہ بیماریاں ایسی ہیں جیسے مائسینیا گریوس ہے، ملٹیپل اسکلیروسس ہے، CIDP ہے۔ تو اس بیماریوں میں ہم لوگ گھروں پہ انٹراوینس امیون گلوبولن بھیجتے ہیں، اور ہم وہ ساری امریکہ میں بھیجتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اور کسی چاہنے والے کو کوئی بیماری ہے اس طرح کی جس کے لیے IV امیون گلوبولن استعمال ہو رہی ہے، تو آپ ہمیں فون کریں اور ہم آپ کی انشورنس سے اپروول لے کے اور آپ کے گھر پہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. پائنیئر بولیوارڈ لٹل انڈیا ولیج میں شاہ نواز کی زبردست دھماکے دار انٹری۔ دارا کا کہنا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ شاہ نواز میں کھانوں کی بارات سجی ہے۔ کل آج اور ہمیشہ کی طرح لاجواب با کمال لذیذ کھانوں کا مرکز، کیٹرنگ اور پارٹی کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ آج ہی کال کریں شاہ نواز ریسٹورنٹ کو۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان جناب اعزاز احمد چودھری صاحب ہیں، فارن سیکرٹری، ماشاءاللہ بڑے کونہ مخش فارن سروس سے ان کا تعلق رہا ہے، اور یہ میری ان سے دوسری ملاقات ہے، اور ماشاءاللہ ان کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے اور بہت ٹف پوزیشن میں ہے ان کی پوزیشن جو ہے، اور جس طریقے سے جس احسن طریقے سے یہ از ہینڈلنگ دا ایشوز اینڈ آل دا تھنگس از ریئلی ایڈمائربل۔ اور آج ہمارے درمیان جناب ایمبیسڈر بھی صاحب ان کے دورے پہ ہیں یہاں پہ، اور میرے خیال سے نیوکلیئر سمٹ تھی سین فرانسسکو میں، اس سے میں آنا ہوا ہے۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں اعزاز چودھری صاحب سے، مختلف پہلو پہ بات چیت کریں گے آج ان سے، تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ چلے کہ واٹ گوئنگ آن ان پاکستان، اور ان کا جو پرپس ہے وہ ٹرپ کا پرپس کیا ہے آج امریکہ آنے کا۔ اعزاز چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، مہربانی۔ سو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ جو ٹرپ ہے آنے کا یہاں پہ، اس کا کیا مقصد تھا؟ جی، یہاں پہ ایک امریکہ کے وزارت خارجہ نے ایک کانفرنس منعقد کی تھی سان فرانسسکو میں، تو اس کے لیے میں آیا تھا۔ وہ نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے تھی، اور اس کے بعد اس بات کی خواہش تھی کہ یہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے جس کی بہت اچھی شہرت ہے تمام طرف، میرا دل کر رہا تھا ان سب سے ملوں، تو سین فرانسسکو بھی ملے، اور ابھی آج لاس اینجلس میں بھی قونصل جنرل صاحب نے ایک محفل تقریب ایک سجائی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی سے ملیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اصل میں پاکستان کی شناخت ہے۔ آپ کا پروگرام ہے سفیر پاکستان، تو ایک پاکستانی جو یہاں پہ بستا ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے، اور اسی کے حوالے سے پاکستان جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو ہماری طرف سے ہماری جو قیادت ہے، ہماری جو حکومت ہے، اس کی طرف سے بڑی واضح ہدایات ہیں کہ جتنی پاکستان کے مشنز ہیں، کونسلیٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستانی کمیونٹی کی دل و جان سے خدمت کریں۔ بہت خوب، یہ ان کا اول اور آخر فرض ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ جو کونسلیٹ میں ابھی ہمارے جو قونصل جنرل صاحب جبار میمن صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، سب سے رابطے کر رہے ہیں، بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں۔ میں نے ابھی کونسلیٹ کا بھی دورہ کیا، دیکھا کونسلر سیکشن کا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ سروسز بہتر چل رہی ہیں، اور وہاں سان فرانسسکو میں بھی کمیونٹی سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس کے جو باسی ہیں، اس کے جو شہری ہیں، وہ دنیا بھر میں گئے ہیں اور پاکستان کے لیے عزت اور نام کمایا ہے، اور یہاں کی کمیونٹی جو ہے ماشاءاللہ اس نے بھی پاکستان کے لیے بڑی عزت اور نام پیدا کیا ہے پاکستان کے لیے، اور ہم دل و جان سے اس کی قدر کرتے ہیں۔ آپ نے یہ جو آج نیوکلیئر کچھ اچیو کیا، کچھ بہت خاص ایجنڈا کیا تھا ان کا؟
دیکھیں یہ ایک اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی خواہش ساری جگہوں پر ہے پوری دنیا میں. یہ بات ہے کہ جی اس میدان میں ایک استحکام لایا جائے, تو اس کی ایک روٹین کی کانفرنس تھی. اس طرح کی چلتی رہتی ہیں, ہوتی رہتی ہیں کانفرنسیں. تو اس میں پاکستان کی بھی ہم نے نمائندگی کی. پاکستان بھی چاہتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں جو نیوکلیئر اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے کام کیا جائے, اور اسی کے حوالے سے ایک روٹین کی کانفرنس تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسٹینڈنگ ایز اے نیوکلیئر پاور؟ جی پاکستان ماشاءاللہ جی اس وقت اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان جو ترقی کی راہ پر گامزن ہے. چیلنجز ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہر دور میں رہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال 2 سال میں بہت ساری اچھی خبر آئی ہے. آج کل یہ ایک نیا موڑ, ہمیشہ پاکستان کو چیلنجز آتے ہیں. جی جی کبھی نہ کبھی ایسے چیلنجز سامنے آتے ہیں پاکستان کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں. جی جیسے کہ ابھی جو یہ مسئلہ ہوا ہے سعودی عرب کا اور ایران کا, جی تو اس سلسلے میں کچھ اپنی آپ روشنی ڈالیں گے کہ پاکستان کہاں تک کامیاب ہوا ہے نہیں پاکستان نارملائز کرنے میں؟ نہیں الحمدللہ خارجہ محاذ تمام سائٹ پہ بڑی کامیابی ہو رہی ہے. آپ نے پتہ ہے کہ آپ کو موجودہ ہماری قیادت ہے اس کی خواہش تھی کہ ہماری جو نیبرہڈ ہے, پڑوس ہمارا جو پرامن ہو, پیسفل نیبرہڈ, یہ کانسیپٹ دیا تھا ہماری قیادت نے, اور اس پہ ہم یعنی پورے من و عن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. افغانستان کی طرف یہ ہے کہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پہ امن آئے, کیونکہ ہم اس بات کا یقین واثق رکھتے ہیں کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ ہمارے پورے خطے میں امن کا باعث بنے گا, ہمارے اپنے ملک میں امن کا باعث بنے گا. تو ہم نے بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ ہم جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں سلسلہ ہے. اب ایک کوارڈیلیٹرل سلسلہ شروع ہوا ہے, پاکستان, افغانستان, چین اور امریکہ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ امن کی راہیں پھوٹیں. اس طرف ہمارے مشرق میں ہندوستان کے ساتھ بھی رابطے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ قیادت کی سطح پر بھی رابطے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو ایک اچھی ہمسائیگی والے تعلقات کی طرف لے کر جائیں, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. وہ کہیں مسائل بھی آتے ہیں لیکن ہمیں کافی یقین ہے. مشرق وسطیٰ میں کافی معاملات آپ کو پتہ ہے کہ مسائل کا شکار رہے, عرب سپرنگ کے حوالے سے, دوسرے تیسرے حوالوں سے. پاکستان نے اصولوں پر مبنی خارجہ پالیسی کی ہے, یعنی ہم نے رسپیکٹ فار ساورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, نان انٹرویرنس, نان انٹرونشن, یہ جو اقوام متحدہ کے منشور کے جو اصول تھے وہ سارے ہم نے اس کے اندر اپنائے. اب سعودی عرب جو ایک بہت ہی قریبی ملک ہے ہمارا, بہت پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق ہے, ایران ہمارا ہمسایہ ہے, تو پاکستان کی خواہش ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے تعلقات اچھے ہوں. اور اسی ضمن میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وہ دورہ بھی کیا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اتحاد ہو, اور یہ دونوں بڑے اہم ملک ہیں اس ہماری مسلم امہ کے. اس لیے ہماری طرف سے پوری یہ خواہش اور کوشش ہوگی کہ اسلامی دنیا میں جو ہے اتحاد آئے, اور ہم پوری یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ اپنی پالیسیاں چلیں. پائپ لائن کا بھی آغاز ہوگا, پائپ لائن کی طرف بھی معاملات چلیں گے. جی اچھا سر, یہ بھی جو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی یہ پٹھان کوٹ کا سلسلہ ہوا تھا, جی جی, اس کے فوری بعد ہمارے ملک میں بھی باجا خان یونیورسٹی میں ایک حملہ کیا گیا, جی, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جہاں کامیابی ہوگی وہاں پہ آپ کو جو ان کی طرف سے فال آؤٹ ہے یا بلو بیک ہے وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اور ہم نے پاکستان کی قوم نے بڑی خندہ پیشانی سے یہ کئی قربانیاں دے کر یہ کامیابی حاصل کی ہے. ہم اس سے یقیناً ہمارے دل رنجیدہ ہیں کہ بڑی معصوم جانیں گئی, لیکن ہمارا حوصلہ اور ہمارا عزم بطور قوم وہ جوان ہے اور توانا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کی جیت ہوگی, اور جیت ہو رہی ہے, اور پوری دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے کہ جس طریقے سے اور جس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ پاکستان نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے, ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ہماری سرزمین جو ہے اس میں پنپ نہیں سکے گا. جو بہت امپورٹنٹ ایک میرا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن کس سٹیج پہ ہیں, اور کیا رول ہمارے ایمبیسڈر صاحب کر رہا ہے؟ جیلانی صاحب کافی کیپٹل ہل میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ریلیشن ہمارے, کتنا اپریسیشن ہے جو ہمارا لاس ہو رہا ہے انویسٹمنٹ میں, ہمارے بلینس آف ڈالر کا لاس ہوا ہے ڈیو ٹو سپورٹنگ دا ویسٹرن ورلڈ ان ٹیررزم, فائٹنگ اگینسٹ دا آرٹس. دیکھیں, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں میرے حساب سے تو بہت ہی درست سمت کی طرف چل رہے ہیں. امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے. پاکستان اور امریکہ کی ایک تاریخ ہے تعاون کرنے کی. ٹھیک ہے, ہمارے کہیں کہیں وہ بھی ڈفرینسز آتے ہیں جو عام قوموں کی زندگی میں معاملات معمول کے طور پر چلتے ہیں, لیکن زیادہ تر حصہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے. یہاں پہ پاکستان کی 1 ملین پلس کمیونٹی ہے, ڈائسپورا ہے یہاں پہ پاکستان کا, جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. پاکستان کا امریکہ سب سے بڑا تجارتی شریک ہے, ایک بہت بڑی اکانومی ہے. ڈیفینس میں, ایجوکیشن میں, کلچر میں, تمام ایریاز میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ مثالی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ قیادت کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کو اگر آپ نے کوئی نبض دیکھنی ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ 22 اکتوبر کی 2015 کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکلی ہے پاکستان امریکہ کی, جو وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے بعد اور خصوصاً صدر اوباما کے ساتھ ملاقات کے بعد آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے دونوں ملکوں نے یہ اعادہ کیا, دونوں ملکوں کی قیادت نے اعادہ کیا کہ ہم اس کو کثیر الجہتی ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم صرف سیکیورٹی کے میدان میں نہیں بلکہ تمام میدان میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے پاکستان میں اس وقت الحمدللہ جو اقتصادی بہتری آ رہی ہے, جو ہمارے کریڈٹ ریٹنگز ہیں وہ کہاں نیگیٹو تھے, سٹیبل ہوئے اور اب ماشاءاللہ اوپر گئے ہیں, پازیٹیو ہو گئے ہیں. ہماری گروتھ ریٹ 4.7% تک پہنچ رہی ہے, انشاءاللہ اور اوپر جائے گی. ان تمام معاملات میں امریکہ ہمارا ایک شریک ہوگا, ایک پارٹنر ہوگا, اور اسی طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ دیکھیں آپ کتنا رابطہ رہتا ہے. جو سیکریٹری آف اسٹیٹ کیری ہیں وہ بہت رابطہ رکھتے ہیں. ابھی ڈیووس میں وزیر اعظم کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ملے, اور کانگریس میں بھی کانگریس کے بھی ڈیلیگیشن آتے ہیں, ادھر بھی ہماری بڑی ریچ. اور ہماری جو آپ نے ذکر کیا ہمارے سفیر صاحب, ہم بہت خوش ہیں سفیر صاحب کا جو کی کارکردگی جو جہاں پہ ہے. اور یہ ہمارے سب سے مینجے ہوئے سفارتکار رہے ہیں, یہ ہمارے فارن سیکرٹری رہے ہیں. اور آپ اسی سے حساب لگا لیں کہ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں کہ ہم نے جو سب سے اپنا منجھا ہوا سفارتکار ہے, جو سابقہ خارجہ سیکرٹری ہیں, ان کو یہاں پہ بھیجا بطور سفیر. اور الحمدللہ بڑی کامیابی ہو رہی ہے. جدھر دیکھیں, جس سے بھی بات کریں وہ خوش ہیں. اور پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بھی جو سفارت خانہ جو کام کر رہا ہے, اس کمیونٹی کو ایک نیا ولولہ دے رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ کمیونٹی پاکستان اور امریکہ کو اور قریب جو ہے وہ لے کر آئے ہر میدان میں. تو انڈیا کو بنانے والے فارنر ہیں, انہوں نے انڈیا کو بنایا ہے, جو ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ جا رہا ہے وہاں پہ. یہ جو فارن لیول میٹنگ ہے سیکرٹری لیول کی, اس سے کیا فیوچر ہے؟ جی, ابھی ہم ہندوستان کے ساتھ رابطے میں ہیں. سنگھنا تو کوئی ملا ہے, لگ رہا ہے کہ ممکنہ ملاقات. دیکھیں, ہماری شروع سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ پاکستان مکالمہ چاہتا ہے ہمیشہ سے. پاکستان کا یہ خیال ہے کہ کتنے بھی معاملات تلخ ہوں, کڑوے ہوں, کسیلے ہوں, مشکل ہوں, گمبھیر ہوں, ان کا حل جو ہے وہ بات چیت میں ہے. یہ ہماری شروع سے موقف رہا ہے, اصولی موقف, اس پہ ہم قائم رہے. 9 دسمبر کو جب ہندوستان کی وزیر خارجہ یہاں تشریف لائیں اسلام آباد میں, تو ایک بڑی اچھی ملاقات کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس ڈائیلاگ کو, جسے اب کمپریہنسو ڈائیلاگ کہتے ہیں, جامع مذاکرات, اس کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو وہ سلسلہ جو ہے اس پہ اتفاق تو ہو چکا ہے, لیکن بیچ میں یہ پٹھان کوٹ کا کوئی واقعہ ہوا, کوئی دوسرے تیسرے ہوئے. لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ان معاملات میں ہندوستان کی قیادت بھی ہماری قیادت کی طرح یہی سوچ رکھے گی کہ معاملات کو بڑھانا اگر ہے تو آپس میں مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ہی ہے. So there is a possibility of the meeting soon. دیکھیں جی, دونوں ملک رابطے میں ہیں, دونوں حکومتیں رابطے میں ہیں, اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ بات چیت اور معاملات آگے چلیں گے. جی, my last question, which is always I talk about overseas Pakistani. جی جی سر, overseas Pakistani diaspora جو ہے آپ کو پتہ ہے 28 بلین سے maybe 30-40 بلین ڈالر, and not regarded everything. جی جی. And especially I'm talking about America, کیونکہ I travel all over America and meet a lot of entrepreneurs, businessmen, and
they have a lot of potential. Yeah. And that potential should be tapped, Yeah. properly. But there's a lot of complaint. There's a major complaint here when the government of Pakistan invite the investors to Pakistan. Yeah. Investors, especially Pakistani origin, is scary. I got 3-4 calls. Their property was taken over. Yeah. The money taken over. They cannot go there. When you go there, they threat. Yeah, I know this judge. I know this SSP. I know the DIG. You come and you go in the court, and some very, I mean, that, like I have an example, like Dr. Hassan Bukhari was one of the founder of the APNA, and his wife called me and said, look, I said, invest about 3, 4, 5 crore rupees in Lahore in the building, and that guy is threatening us. You go in the court, I know all the judge, I know all the officers, and you can make it, and whatever I'm giving you, take it or leave it. So these kind of issues, you have to give a direction to your mission to help Pakistani Americans. Those are own the properties and investment in Pakistan, so they go happily. جی آپ نے ابھی بات کی کہ جی آخر میں کمیونٹی کی بات کی جائے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے شروع میں ہی کمیونٹی سے بات کی, کیونکہ میرا خیال میں یہ موضوع جو ہے نا آخر والا موضوع نہیں ہے, یہ اول و آخر دونوں ہے, کیونکہ کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ مشکلات پیش آتی ہیں لوگوں کو. میں کہتا ہوں آپ کو کہ جی دونوں طرح کی مثالیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جا کے وہاں بڑا کام کیا اور بڑی کامیابی سے اور بڑے اچھے طریقے سے. آپ کو مثال دوں, اسلام آباد میں شفا ہسپتال ہے, یہاں کے کچھ ڈاکٹر گئے, انہوں نے بنایا, آج وہ ایک بہت بڑی کامیاب ہاسپٹل ہے. لاہور میں ایک ڈاکٹرز ہسپتال ہے, وہ یہاں کے لوگ گئے تھے, جا کے انہوں نے آباد کاری کی. اور بھی بہت سارے ایسے میدان میں ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جن میں جا کے لوگوں نے سرمایہ کاری کی اور بڑا کام اچھا یعنی کیا. وہاں پہ مشکلات بھی ہوں گی, کہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مشکلات نہ ہوں, لیکن اس مشکلات کے ازالہ کے لیے اب حکومت جو ہے وہ کمر کسی ہوئی ہے حکومت نے. اور بہت سارے ادارے ہیں, اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے, منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز ہے, پھر یہ تمام جو مہتسب ہیں نا ہمارے, وفاقی مہتسب اور صوبائی مہتسب, ان سب نے ایک اوورسیز پاکستانی سیل بنایا ہوا ہے. ہم خود وزارت خارجہ میں ہم اس معاملے میں ہر وقت اس رابطے میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کی بہتری کر سکیں. پنجاب حکومت نے بھی ایک اوورسیز پاکستانیز کمیشن بنایا ہے. امید ہے کہ دوسرے صوبے جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے بنا رہے ہوں گے. سپریم کورٹ میں بھی ان کی شکایات کے ازالے کے لیے سیل بنایا گیا ہے. ہر طرف اس بات کا پاکستان میں چرچا ہے اس موجودہ حکومت میں کہ اوورسیز پاکستانیز کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے, اس طرح کی مشکلات جس طرح آپ نے پڑھائیں, تو ان کے لیے کام کیا جائے. اور یقیناً اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری طرح جانکاری ہے, پورا اس طرح کا نالج موجود ہے کہ جی ہمیں یہ کام کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب. ندیم جبار محمود صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے جا رہے ہیں, بہت اچھی رپورٹس آ رہی ہیں میرے پاس ماشاءاللہ, محنت کر رہے ہیں ہر طبقے خیال کے لوگوں سے بڑے بیلنس طریقے سے ماشاءاللہ. اور جتنے بھی کونسل جنرل یہاں پہ آئے ہیں, آسمانی سے لے کے رانا رحیم اور عدیل احمد صاحب, طارق, سب نے اچھے کام کیے ماشاءاللہ. ہمیشہ آج تک ہمیں کوئی شکایت نہیں, ہمیشہ ویلکم. اور کمیٹی رفت نے تو بہت ہی اچھے کام کیا, پیسے بھی دیے ہیں پاکستان ڈے کے لیے, پریڈ کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر پہ بلا کے پریڈ کے لیے $8,000 دیے, پریڈ ہو رہی ہے فرسٹ ٹائم, تو بیسکلی آلویز دیر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے گڈ چوائس. نہیں میمن صاحب انشاءاللہ انہی مثالوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو بہتری کی طرف. آخر میں آپ کو بھی خراج تحسین دینا چاہتا ہوں. آپ جس طریقے سے پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں, خدا آپ کا جذبہ اسی طرح جوان رکھے, اور آپ اسی طرح اپنے پروگرام کے حوالے سے خوشبو پھیلاتے رہیں وطن کی اس ملک میں. اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کی جو ہے دعائیں اور محنتیں اور کاوشیں جو ہیں وہ ان میں برکت ڈالے گا, اور پاکستان کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مضبوط معیشت کے طور پر اور ایک یعنی جیسے کہتے ہیں نا صحت مند ملک کے طور پر ابھرے گا. ہم اس طرف چل پڑے ہیں, اور انشاءاللہ اس سفر میں ہماری کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم چومے گی. ویری کائنڈ, بہت شکریہ. سر آپ کے ساتھ ایک میں فوٹو آپ لوگ اپنے میگزین دیتے آپ. ہاں ضرور نکل رہے ہیں فرسٹ لانچ. اچھا چلیں, تھینک یو, بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی, تھینک یو.
Mr. Chaudhry is the Foreign Secretary, which is the top civil servant in Pakistan's foreign ministry, and he comes with 35 years of a very diverse experience. This is my first opportunity to speak at the World Affairs Council, which I consider a great privilege. I have known the World Affairs Council as a prestigious forum for conducting and disseminating scholarly research and stimulating intellectual vigor for policy analysis. I have followed World Affairs Council's work with keen interest and appreciates its invitation to discuss developments in South Asia and the critical role that our two countries play together as partners in promoting peace, security, and stability in the region. Ladies and gentlemen, the United States shaped the world in the last century, and its leadership remains critical for the world in all aspects of our globalized life. It is based on this important fact that nations have expanded their engagement with the United States in the recent past. वफाकी सेक्रेटरी अमूर ख़ारजा पाकिस्तान और सफ़ीर पाकिस्तान जलील अब्बास ने लॉस एंजल्स का दौरा किया और पाकिस्तानियों से मुलाकात की, उनके मशवरों और उनके क़यादत से आगाही हासिल की। एजाज़ चौधरी सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि आप पाकिस्तान के सरमाया हैं। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि आप पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ब्रिज हैं। इस दौरे में उन्होंने वर्ल्ड अफेयर कौंसिल का भी दौरा किया और वहाँ के मेंबरान से मुलाकात की। मैं आप सबको पाकिस्तानी कौंसल खान जनरल की रिहाइशगाह पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं दावत देता हूँ अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। My very dear friend, my colleague, my brother, Foreign Secretary Ejaaz Chaudhry, Consul General, very honorable members of the Pakistani American community, my brothers and sisters. It's a matter of absolute delight for me to be visiting Los Angeles once again. I came here last year and was able to meet with some of our friends from the Pakistani American community. But today we are here in connection with the visit of Foreign Secretary Ejaaz Chaudhry, who was here for a very important meeting that was organized by the US administration. The Pakistani American community plays the most important part in building a strong partnership between Pakistan and the United States of America. This is that community which is not only contributing to the development of the country of their adoption, but also their heart also, they are in Pakistan, the country of their birth. And they are equally contributing to the development of Pakistan. Accordingly, I have a strong belief, and I mean it when I say that the US government, the US administration, the US members of the Congress, whosoever I have met in the last couple of years during my posting to Washington, D.C., they speak very good about Pakistani American community, and they have made a very good mark in the United States of America. I'm sure, my dear brothers and sisters, that you would be interested in knowing some important developments which are taking place in Pakistan. And from my point of view, certainly the developments are very, very important. And very positive developments are taking place. Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Mr. Mohammad Nawaz Sharif, he was in Washington on the invitation of President Obama, had a wonderful interaction with the US administration. My purpose was not to take too much time because we would like to listen to our very dear Foreign Secretary, Mr. Ejaaz Chaudhry, but once again, it's a great pleasure and honor for me to be meeting all of you.
خواتین و حضرات، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی اور اسلام آباد سے آپ کو ملنے کے لیے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان، اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا پاکستان کے وفاقی سیکریٹری برائے امور خارجہ جناب اعزاز احمد چودھری صاحب، جناب سفیر پاکستان جیلانی صاحب، کونسل جنرل صاحب، میں اردو میں بات کروں گا، انگریزی تو آپ روز سنتے ہیں کئی سالوں سے، تو جب کونسل جنرل کے گھر میں آئیں تو دل کرتا ہے کہ اردو میں بات کی جائے. اور میرے لیے یہ بہت ہی خوشی، افتخار، اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ آج کی شام گزار رہا ہوں. میں نے اس کمیونٹی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اچھی باتیں سنی تھی، جب بھی سنا اچھا سنا، اور یہ پتہ چلا کہ یہ ماشاءاللہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، خوش مزاج لوگ ہیں، خوش طبع ہیں، اور میزبان ہیں بہت اچھے، خوشادہ دل ہیں، فراخ دل ہیں. تو میرا دل کیا کہ میں ضرور ان سے ملوں اور آپ کو صرف یہ کہ اپنی طرف سے جو عزت و احترام تو پیش کروں ہی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان آپ جیسے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہے. آپ نے پاکستان کا علم بلند کر رکھا ہے، یہاں پہ اتنی دور وطن سے آ کے وطن کا نام روشن رکھنا، وطن کا جھنڈا علم بلند کیے رکھنا. کیونکہ میرے نزدیک یہاں بلکہ ایک آتے ہیں پروگرام کرتے سفیر پاکستان، وہ یہ بیٹھے ہیں وقار صاحب، تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ دراصل ہر پاکستانی میرے نزدیک سفیر ہے، کیونکہ جس بھی مقامی شخص سے یا کسی اور شخص سے وہ ملاقات کرتا ہے یا برتاؤ کرتا ہے، تو جیسا برتاؤ ہوگا ویسے ہی اس کو پاکستان دکھے گا. ان کو کوئی بھاشن نہیں چاہیے، کوئی لیکچر نہیں چاہیے پاکستان کے متعلق، ان کو آپ کے رویے میں پاکستان نظر آئے گا. اس لحاظ سے جو یہاں پہ میں پاکستان کی قدر دیکھتا ہوں پورے امریکہ میں، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کر رکھا ہے. آپس میں آپ کے بہت ساری ایسی اچھی مثالیں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے بھی، ایک کمیونٹی کے لیے بھی بہت کام کیے ہیں، خصوصاً کمیونٹی کے لیے جو کام کرتے ہیں، جو اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اور دوسروں کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اور بھی عظیم تر ہیں. میرا پاکستانی کمیونٹی سے بہت رابطہ رہا ہے جی، ہر قسم کی پاکستانی کمیونٹی سے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی یورپ میں اور طرح ہے، امریکہ میں اور طرح ہے، اور گلف میں اور طرح کی ہے. تو یہ جو میں قطر میں پوسٹڈ رہا ہوں، ہالینڈ میں رہا ہوں اور واشنگٹن ڈی سی میں، تو تمام جگہوں پر میں نے ایک قدر مشترک تمام جگہوں پہ پائی، وہ یہ کہ ہمارا جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ جیسے ہی ملک سے باہر آتے ہیں تو زیادہ اوج کر آتا ہے، اس پہ تو بہت زیادہ سر بنتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس قوم کے ساتھ ہماری کتنی وابستگی ہے، کتنا ہم نے مل کر اکٹھے کام کیا ہے پاکستان اور امریکہ نے، ابھی تک کام کر رہے ہیں. ابھی سفیر صاحب نے ذکر کیا وزیر اعظم کے دورہ کا، جب اکتوبر میں آئے اور صدر اوباما سے ملے، آپ ذرا دیکھ لیجیے ان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم دونوں نے اکٹھے مل کے بنائی تھی، کوئی ہم نے نہیں بنائی، امریکہ کا اور پاکستان کا مشترکہ پیغام ہے. اور آپ دیکھیں وہ پیغام صرف اور صرف مثبت پیغام ہے، کیونکہ امریکی بھی چاہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے. اس خطے میں پاکستان کے بقا اور سلامتی کے بغیر امن اور سلامتی نہیں آ سکتی. زیادہ تر تو اچھی خبریں آتی ہیں پاکستان کے حوالے سے امریکہ میں، لیکن کبھی کبھی دل خراش خبر بھی آ جاتی ہے، جس طرح بھی حال ہی میں سان برنارڈینو سے آئی اور اس سے پہلے نیو یارک سے آئی. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا، سارا وقت کبھی نہیں ایسا ہوتا، لیکن جب کبھی آتا ہے تو اس بات کا احساس جاگزی کرتا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ یہ ہمارا اب وطن ہے. وہ وطن تھا، ابھی بھی ہے، لیکن وہ ہمارا آبائی وطن تھا. یہ تو ہم نے اپنی انتخاب کیا اس کو. It's your country by choice, and a choice that you have exercised with all adult consciousness, and therefore you should not only respect its laws, which we all must. Even I, the visitor here, must respect those laws, but also own up its values. You must respect its values even if you can't own up, because you're here. You're driving your livelihood from here. I think this message has to be passed on to everybody. ساتھ ہی ساتھ اقتصادی نمو جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے.
اکنامک گروتھ کے لیے خصوصاً کام ہو رہا ہے. پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. بہت سارے ملک شمول امریکہ دلچسپی لینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جتنے جو پروجیکٹس ہوں گے اس کو کیسے کریں گے. یہ کنیکٹیوٹی جو پورے ایشیا کو ایک تھیم ہے وچ از سویپنگ اینڈ آل اکراس ایشیا. This corridor project is actually part of it. It's not a corridor of just one line. It's a corridor which will have various segments of connectivity between Western China and Pakistan. And we often say that it is not at the expense of any other state. It is not only for Pakistan and China, it is also for the entire region. In fact, افغان بھائیوں کو تو میں کہتا ہوں you will be the first one to benefit from it. کیونکہ گوادر سے آئیں تو سب سے پہلا جو پڑاؤ پڑتا ہے وہ کوئٹہ سے نکلیں تو کندھار کو پڑے گا. تو اس لیے اس سارے خطے جو ہے نا پورے خطے میں ہم اس کو کوئی اس طرح اپنا پروجیکٹ کے طور پر نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورا علاقائی یہ پروجیکٹ ہے, یہ مشروع ہے. ڈاکٹر شعیب پٹیل نے لسانی اور فرقہ واریت، مسز ڈاکٹر عمران اشرف نے بچوں کی تعلیم میں حائل خطرات، اور ادریس ملک نے فرقہ واریت، اور ڈاکٹر سلمان نے ڈاکٹروں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے سلسلے میں سوال اٹھائے، جس کا انہوں نے بخوبی جواب دیا. ناظرین وقت ہو آپ کے مشہور سیگمنٹ دی لوکل گلوبل. ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے مختلف رپورٹ شامل کی ہیں، جس میں کوپا کی رپورٹ شامل ہے، والز بینک کی رپورٹ شامل ہے، اور کچھ آنے والے پروگرام کی جھلکیاں بھی ہیں. تو دیکھتے رہیے سفیر پاکستان، ہٹیے نہیں. کوپا سالہ سال سے عوام کی خدمت کر رہی ہے. اس کا آغاز کا مقصد پاکستان کی فلاح و بقا اور پاکستانیوں کی امریکی سیاست میں حصہ ڈالنا تھا، اور امریکی سیاستدانوں کو پاکستان کے بارے میں وقتاً فوقتاً آگاہ کرنا بھی تھا، اور وطن کی امیج کو بحال کرنا تھا. کوپا نے کئی کامیاب ترین پروگرام کیے ہیں. ان کے صدر عدنان خان نے کوپا کو آگے بڑھانے میں کلیدی اور اہم کردار ادا کیا ہے. اسماعیل کی موسانی، حامد رضا کوپا کی بیک بون سمجھے جاتے ہیں. کوپا کے موجودہ صدر نے ایک نئے جذبے اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آغاز کیا ہے، اور وہ انقلابی اصلاحات لانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوپا تمام تر پاکستانیوں کی خدمت کرنے کی اہل ہو سکے، اور کوپا کو امریکی سیاستدانوں میں انٹروڈیوس کرانے میں ایک اہم کلیدی کردار ادا کر سکیں. Contributions of Pakistani Americans were recently recognized in California State Resolution, and Pakistani American Day was celebrated at the state capital. Pakistani Americans are hard-working citizens, actively contributing to our state's economy. We are proud immigrants who love America and are proud of our cultural and religious heritage. Our mission is clear. We want the next Steve Jobs and Barack Hussein Obama to come from Americans of Pakistani heritage. کوپا کی تقریب جس میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ٹاپ لائن نے حصہ لیا، جس میں ایف بی آئی، ہوم لینڈ سیکیورٹی، انٹیلیجنس، سیکرٹ سروس، شیرف ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جنت نے بھی شرکت کی. اس موقع میں پینل نے اپنے خیالات اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے دشمنوں پہ نظر رکھنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں پہ نظر رکھنا چاہیے جو امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور خصوصاً مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے کردار اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور ان کا کردار امریکہ کی سیاست میں، معیشت میں بہت اہم ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. And I believe if Dr. King were alive today, he would add, nor would we judge them by their country of origin, nor would we judge them by their religious tradition, but still by the content
of their character. As we strive to uphold religious freedom at home, we recognize that this basic element of human dignity does not stop at our shores, and we work to promote religious freedom around the globe. Trust me, I travel around the country. I meet with many communities. Southern California has not only one of the most diverse but vibrant American Muslim communities in the country. Assalamu alaikum, my fellow Americans. Thank you for inviting all of us. Thank you to COPA, thank you Council General, thank you to the panel, and Haroon and Dave. We could not ask for better partners in terms of law enforcement partners. It's been a long journey that we've been on. With this community, I think we've been working together for the past 8 years or so. And we've had good times and we've had challenging times. And we've had problems and we've overcome those problems through mutual respect and trust and support. تقریب سے جناب قونصل جنرل جبار ممن نے بھی خطاب کیا. All office bearers of COPA, distinguished guests, distinguished members of Pakistani community based in Los Angeles, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. First of all, I extend my gratitude to the organizers for organizing such an important event today and providing me an opportunity to be here with my members of the Pakistani community and providing me an opportunity to express my point of view on recent developments and on important issues around the world. Maybe I, in a way, deviate from mandate and make my discourse a bit elaborate and tracing it from the history so that we all may understand the recent developments which are unfortunately taking in the world and go a little to follow its genesis. Before 9/11 incidents and before the fall of communism, we all are familiar that we were known about the enemy, about its identity, and the era of Cold War were very much obvious to all that with whom we are fighting with and who is fighting with whom. वालिस बैंक आप देखें साइन और यहाँ अनलिमिटेड पार्किंग है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है स्पेशली ख़वातीन के लिए कि बड़ा फैब्रिक का बाज़ार है. नीचे जाए आप पूरा फैब्रिक का बाज़ार है यहाँ पे तारिक रोड की तरह. और रात को आया मुझे पता नहीं था, मैंने पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, लेकिन मैं सुबह आया तो मैंने देखा ये तो मेरी वाइफ की फेवरेट जगह है, तो हम आते रहते हैं और बहुत नीट एंड क्लीन पार्किंग है. तो माशाल्लाह ये बैंक आपका कितने महीनों को खुले हुए? कैलिफोर्निया में तो हमें आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए. लोन प्रोडक्शन ऑफिस हमने स्टार्ट किया था, उसको फिर हमने कन्वर्ट किया ब्रांच हमने खोली अक्टूबर. अच्छा, तो इनाग्रेशन कब करें काम? हम मार्च में अच्छा लगता है, मार्च डेट जैसी फाइनल होगी. डेफिनेटली बड़ी खुशी है. आप मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन. देखें तारीख जो है किस तरह से अपने आप को दोहराती है. और एक ज़माना था अब से 20 साल 25 साल पहले एक बैंक का क़याम अमल में आया था और उसमें मेरा पार्टिसिपेशन था हर लिहाज से. उसकी फाउंडेशन में उसको लेटर इशू करना सारा मेरा अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा और बैंक ने बहुत तरक्की की और हमारा बड़ा साथ भी दिया. और उसके बाद एक दूसरा बैंक आया, उसमें भी ऑफकोर्स सफ़ीर पाकिस्तान ने अहम की रोल अदा किया. और अब एक तीसरा बैंक जो टेक्सास से आया है वालिस बैंक,
جن کی تمام مینجمنٹ سے میں واقف ہوں، جناب نصر اللہ صاحب، ظفر صاحب اور اب فواد اسماعیل صاحب جو ہیں، یہ یہاں کے ہیڈ ہیں اس بینک کے. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ ترین بینک انہوں نے بنایا ہے اور مجھے یہ برانچ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اور اس کو آپ کسی بھی ٹاپ امریکن بینک کی برانچ سے کمپیئر کر سکتے ہیں. تمام فیسلٹیز ہیں ان کے پاس، اسٹاف بہت اچھا ہے. تو آئیے بات چیت کرتے ہیں جناب فواد اسماعیل صاحب سے کہ وہ کیا چیز آفر کر رہے ہیں کمیونٹی کو اس بینک کے ذریعے. السلام علیکم وقار صاحب. جی وال اسٹریٹ بینک جو ہے وہ ٹیکسس بیسڈ بینک ہے. ہیڈ آفس ہے ہمارا ہیوسٹن میں، اور بینک جو ہے وہ سنس 1906 سے ہے ٹیکسس کے اندر. اور ٹیکسس کے اندر ہماری 10 برانچز ہیں. ہمارا جو ہے وہ لوکیشنز ڈیلس کے اندر بھی ہے، سین انٹونیو میں بھی ہے اور ہیوسٹن میں تو ہے. اور اب ہم کیلیفورنیا میں ہم نے یہ پہلی برانچ کھولی تھی ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس میں 9th اور وال اسٹریٹ کے اوپر. ہم لوگ ایک کمیونٹی بیسڈ بینک ہے، کمرشل بینک ہیں. وی آفر آل کائنڈز آف کمرشل لینڈنگ پروڈکٹس جس میں SBA لونز شامل ہیں فار اسمال بزنسز. ہم کنونشنل لونز بھی کرتے ہیں، ہم کنسٹرکشن لونز بھی کرتے ہیں، ہم بزنس لائن آف کریڈٹس بھی آفر کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو، اور ہم USDA لونز بھی کرتے ہیں. یہ USDA لون کو ذرا ڈیفائن کریں. USDA لون کیا جاتا ہے رورل ایریاز میں جہاں پہ پاپولیشن جن کی 50,000 یا اس سے کم ہوتی ہے، وہاں پہ گورنمنٹ گارنٹیڈ لون ہوتا ہے، وہ ہم کرتے ہیں. اور اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی لمٹ نہیں دیتی اس میں. اٹس اینی اماؤنٹ یو کین ڈو اپ ٹو سرٹن، دیر از نو لمٹ ٹو اٹ، ٹو دا لون اماؤنٹ جو آپ کر سکتے ہیں. جی ہاں. اور ہماری جو خاصیت ہے وہ یہ ہے، ہم آن 1-on-1 بیسز اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. وی پرووائڈ پرسنلائز سروس ٹو آل آف آور کلائنٹس. زبردست. جی اوکے. تو یو آلسو گیو آل کائنڈ آف بینکنگ سروس. We provide all kinds of banking service. To retail banking services. We do retail banking also. Business car wash banking loan بھی کرتے ہیں آپ، اور gas stations, car wash, hotel, motel, اور دوسرے جو اپارٹمنٹ یونٹس وغیرہ ہیں، ویئر ہاؤسز، انڈسٹریل یونٹس، انڈسٹریل بلڈنگز وغیرہ، ان کے لیے بھی ہم لون کرتے ہیں. اور جو اسمال بزنسز ہیں، فرینچائز بزنسز، فاسٹ فوڈس ہیں یا جیسے دوسرے کوئی فرینچائز بزنس، ان کو بھی ہم فائنینس کرتے ہیں ان کے ساتھ. زبردست. The Hura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at thehura.com. پائنیئر بولیوارڈ لٹل انڈیا ولیج میں شاہ نواز کی زبردست دھماکے دار انٹری. دارا کا کہنا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. شاہ نواز میں کھانوں کی بارات سجی ہے. کل آج اور ہمیشہ کی طرح لاجواب، باکمال، لذیذ کھانوں کا مرکز. کیٹرنگ اور پارٹی کا کوئی جوڑ ہی نہیں. آج ہی کال کریں شاہ نواز ریسٹورنٹ کو. ناظرین، جانے سے پہلے بتاتے چلوں کہ بہت سی چیزیں آنے والی ہیں، بہت سے پروگرام آنے والے ہیں. 23 مارچ کا پروگرام لے کر آ رہے ہیں ہم آپ کے لیے. اس کے علاوہ آف کورس ناپو جو ہے وہ 27 فروری کو ایک پروگرام کر رہی ہے ہوٹل سیریٹوز میں، جو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ پروگرام ہے، جس میں مختلف سینیٹر، کانگریس مین رچرڈ آلسن جو ہے شرکت کر رہے ہیں. تو اسٹے ٹیون, be in touch with the organization to be there to support this program. Of course جو بھی آرگنائزیشن آتی ہے, جو بھی ادارہ آتا ہے, وہ صرف پاکستان ہی کے لیے تو کام کرتا ہے, اور پاکستان کو آپ ضرور سپورٹ کریں. ناظرین, جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد رکھیے, پاکستان کے لیے دعا گو رہیں, امریکی سیاست میں بھرپور حصہ لیں. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہلری gonna be nominated as a presidential candidate, and she is. Okay, of course جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, بہت ہنار ہیں, پالیٹیشین ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا انٹرسٹ کہاں جا رہا ہے. تو آپ آگے بڑھ کے ہلری کلنٹن کو سپورٹ کریں, ڈونیٹ کریں, ووٹ دیں, ووٹ کو رجسٹر کرائیں, اور یہ بات بالکل پھیلا دیں, کیونکہ ہمیں ایک ایسا پریزیڈنٹ چاہیے جو آنے والے وقتوں میں پاکستان اور مسلمانوں کا بھی
خیال رکھیں. ناظرین تو یہ تھی آج کی بات چیت. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.